كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری. جی تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بدعت ایکچولی ہوتی کیا ہے اور بدعت جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان کے اوپر کیا وعیدیں ہیں، تو اس لیکچر کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس کا آج یہ ہے پارٹ 2. آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ بدعت کن کن معاملات میں ہوتی ہیں، غیر اسلامی رسومات کسے کہتے ہیں، اور یہ جو اسلامی رسومات ہیں ہماری زندگی میں ان کا کیا کردار ہے انشاءاللہ. بدعت کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. دین کے نام پر شامل کی گئی غیر اسلامی رسومات رواج میں سمجھتی ہوں کہ 90% تعلق صرف جنازے کے مسائل پر ہے، جن کا سلسلہ بیماری سے شروع ہو کر مرنے تک اور اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے. یہ رسومات اور بدعت ہر علاقے میں، یعنی علاقے کے حساب سے، اس کے قبیلے برادری کے مزاج اور اس کے ماحول کے حوالے سے ان کی ایک لمبی فہرست ہے. انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہے بیماری میں بدعت اور غیر اسلامی رسومات. بیماری کی حالت میں خاص طور پر شفا پانے کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور زندہ پیروں کے پاس جانا، ان کے آگے سجدہ کرنا، ان سے شفا کی امید لگانا، ان سے دعا اس طرح کروانا جیسے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ خدا ہوں، یہ یہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اس ٹاپک کو بھی میں نے فل کور کیا ہوا ہے. اس کی بھی ویڈیو آپ کو جو ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب پلے لسٹ ہے قبر اور آخرت کی تیاری، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ کون کون سی جو بیماری میں معاملات ہیں ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سے جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں. جس کو اس کے بارے میں جاننے کا شوق ہو تو ضرور دیکھ لیجیے گا. اچھا، یہ لوگ جن کی اکثریت علم دین سے کمی کی وجہ سے ہے. اچھا، یہ جو پیر لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے سادے لوگوں کو یہ بہت لوٹتے ہیں، ان کا مال، ان کی عزت، سب کچھ. اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ نظر و نیاز کے لیے چڑھاوا چڑھاؤ، وہاں پہ جا کے سجدہ کرو قبر کے آگے، اور مزاروں پر دھاگے باندھو. اس طرح کی بہت سارے معاملات میرے مشاہدے میں ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کوشچن آتے ہیں. ان میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ ہم جب بیماری، اور خاص طور پہ گاؤں کے جو لوگ ہیں، بیماری کے لیے یا شفا حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں اس طرح ان چیزوں پر کرنے پر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ مرگی کا جس کو دورہ پڑتا ہے یا پاگل پن ہوتا ہے جس کو، تو اس طرح کے مریضوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور ان پہ تشدد کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات ہیں، اور یعنی اتنا شدید ظلم کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. وہی بات ہے کہ لا علمی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اسی طرح اس دنیا میں یعنی زندگی کو بھی جہنم بنائے گا، اور آخرت تو اس کے لیے ہے ہی جہنم. کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک بچی کا جو ہے وہ میسیج آیا. اس نے کہا کہ آپ ہی ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے مزاروں پر جلنے وہ چراغ ہوتے ہیں نا، ان کو جلاتے ہیں. ان سے جو تیل نکلتا ہے نا، اس کو جسم پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے شفا حاصل ہوگی. جن عورتوں کے پاس بچہ نہیں ہو رہا ہوتا ان سے کہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے اپنی بیوی کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم اس پر جو ہے نا کچھ پڑھیں گے اور کچھ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، تعویذات اور پانی پڑھ کے، تو یہ جو اس کو بچہ ہو جائے گا، اور اس کی عزت لوٹ لیتے ہیں. اس طرح کے معاملات بھی میں نے جو ہے وہ سنے. تو اس قسم کی بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی عقیدت و احترام سے شفا کی خاطر اپنی جان، مال، عزت سب بیچ دیتے ہیں. اچھا، اصالِ ثواب کو لے کے اور میت کی جو غیر اسلامی رسومات ہیں، سب سے پہلے تو لوگ جیسی موت ہوتی ہے تو لوگ بیٹھ کے، جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا لیکچر میں، کہ اس میں نوحہ پڑھتے ہیں چیخ چیخ کے اور اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے یہ غیر اسلامی رسم ہے. اور یہ رسم تو بہت عام ہے کہ جیسے ہی کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہ پوری بوری بھر کے جو ہے نا وہ چیئیں، جسے گٹھلی کہا جاتا ہے، چیئیں کہا جاتا ہے، اس کو لا کے جو ہے نا لوگوں کے آگے بچھا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب اسے لے کے جب تک سے تدفین نہ ہو جائے اس کو پڑھتے رہو. اور 3 دن کے بعد بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں. اور اس پہ کیا پڑھتے ہیں؟
اس پہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ 1.25 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوتی ہیں وہ، اور لوگوں کے آگے بچھا دی جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر میت کی چارپائی کے جو چاروں وہ ہوتے ہیں سرے، ان کے نیچے نا چاول کو ایک کٹورے میں کر کے پانی بھر کے وہ رکھ دیتے ہیں کہ اس پہ عذاب کم ہوگا۔ پھر کیا کرتے ہیں، بیوی اور میاں ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے غیر کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی کا انتقال ہو یا میاں کا انتقال ہو تو کہتے ہیں نہیں یہ اب غیر محرم ہو گیا، اب یہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے۔ کہاں سے لائیں یہ دلیل بھائی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو تبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کفن کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات۔ کفن پر آیتیں یا اس طرح کے پاکیزہ کلمات لکھوائے جاتے ہیں، کاغذ یا کپڑے پر وہ لکھ کر اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کفن کو آب زمزم سے بھگویا جاتا ہے۔ میت دلہن یا دولہا کی ہو تو یعنی عنقریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں ان کو اور صحرا باندھ کے ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یقین جانیں یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ سچ ہے۔ یعنی یہ ہمارے جو پاکستان انڈیا کے جو ایسے علاقے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ان دین تو پہنچ چکا ہے لیکن عمل کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے۔ پھر جنازے کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات میں کیا ہوتا ہے، جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیتیں لکھ کر ایک چادر ہوتی ہے اس سے پورا سجا دیا جاتا ہے۔ پھر مختلف رنگ کی کالی یا سبز چادر جو جنازے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پکچرز وغیرہ کھینچتی ہیں۔ اس کے بعد گھر کے دروازے سے جنازہ جب نکلتا ہے نا تو اس کے اوپر قرآن کا سایہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر جنازے کو کوئی خاندانی اگر پیر ہوتا ہے نا تو اس کے پاس طواف کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جنازے کو لے کے جاتے ہیں، راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ کئی حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ پھر جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خوش میوے، چنے اس طرح جو تقسیم کرتے ہیں، یہ رسمیں ہیں ساری۔ اس کے بعد ایک نئی چیز اب عام ہو گئی ہے، نماز وحشت۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب میت کی تدفین کر دیتے ہیں اس کو تو گھر میں آ کے جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں نا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نماز وحشت۔ ہم پڑھیں گے تو جو ہے نا سارا ثواب اس کو ملے گا اور اس کے اوپر قبر کا جو عذاب ہے اس میں کمی آئے گی۔ اچھا، یہ جو نا اس طرح کے معاملات میں نے اہل تشیع میں دیکھے، جو شیعہ حضرات ہیں نا ان میں ہمیں اتفاق ہوا، ہم افسوس کے لیے کسی کے گھر گئے تو ان کے لواحقین جو تھے ان میں خاص طور پہ ان کے جو فادر تھے وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ جتنے لوگ جو ہیں یعنی میت کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز وحشت پڑھیں، اور باقاعدہ انہوں نے پڑھائی۔ تو یاد رکھیں اس طرح کی نماز پڑھوانا یا پڑھنا یہ سب بدعت ہے، گناہ ہے۔ ارے جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے معاملات ختم ہو گئے، اس کا نماز، حج، روزہ سب ختم۔ اب جو کچھ اس نے زندگی میں کیا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ پیچھے چھوڑنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو دعائے مغفرت کریں، میت کی طرف سے حج عمرہ کریں، صدقہ دیں، بس یہی ہے۔ علم کو حاصل کریں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس طرح کی رسومات، بدعت اور اس طرح کی شرک، کفر سے بچ سکیں۔ اب دفن کرتے وقت بھی بہت ساری بدعت ہیں، جیسے کہ تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھ دینا، اور یا ایک کاغذ پر لکھ کر کچھ ایسے پاکیزہ کلمات یا جیسے کلمہ وغیرہ ہوتا ہے یہ لکھ کر اور اس کی قبر میں دبا دینا، اور یہ قیاس کرنا کہ اس کی وجہ سے یعنی عہد نامے یا کلمے کی وجہ سے میت کے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، جو کچھ وہی میں نے کہا نا کہ اس نے قرآن پڑھا ہوگا، دل سے سمجھا ہوگا، عمل کیا ہوگا، وہ اس کے دل میں ہے، وہ دل میں ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ دل کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے نا۔ آپ ادھر وہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک پورا قرآن بھی رکھ دیں وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ عمل کر کے وہ گیا ہے وہی اس کے کام آئے گا۔ اس کے بعد دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سرانے کچھ ایسی نرم چیز رکھ دیتے ہیں کہ اس کو آرام آئے گا۔ پھر دوسرا، تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا۔ میت دفن کرنے کے بعد چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبر پہ باری باری اذان دیتے ہیں، اور اس میں اس کی حکمت کیا بتاتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا، اور یوں اس تیاری کے سبب منکر نکیر کے سوالات وغیرہ کے معاملات اس کے اوپر آسان ہو جائیں گے۔ کہاں سے لاتے ہیں یہ ساری لاجک؟ کون سی کتاب ان کو ایسی ملی ہوئی ہے جو قبر کے عذاب سے ان کو چھٹکارا حاصل کروا دے؟ اس طرح کی چیزوں سے پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، ان سے جب دلیل مانگو تو پھر پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کا حوالہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبر کی بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی قبر کو پختہ کروا دیتے ہیں، قیمتی سنگ مرمر کا پتھر
لگوا کر اس کے اوپر اس کا حسب نسب شجرہ شعر و شاعری ڈیٹ آف برتھ سب لکھوا دیتے ہیں۔ وہ کتبہ تو نہیں لگتا، وہ پورا شادی کا ایک کارڈ لگتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ اگر جو چیز اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ہوگی نا اس کا پھر یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کر دیتے ہیں، یعنی قبر کے بالکل اوپر جو نا وہ روشنی لگا دیتے ہیں یا بلب لگا دیتے ہیں کہ بھئی مردے کو تکلیف نہ ہو۔ مطلب عقل استعمال کریں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور ایک کمرے میں دیوار ہے، اب کمرے کی اس طرف جو لائٹ جل رہی ہوگی اس سے آپ کا کیا لینا دینا، چاہے وہاں پہ 100 کیا 1000 والٹس کا بلب جل رہا ہو، کمرے کے بیچ میں اگر دیوار ہے ایک طرف ایک لائٹ جل رہی ہے دوسری طرف دوسری لائٹ جل رہی ہے، تو جو لائٹ آپ کے کمرے میں نہیں جل رہی اس کا آپ کا کیا لین دین۔ اب قبر کے اندر جو چلا گیا اوپر جو بھی کچھ کرتے رہے آپ اس سے کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ پھر ایک قبر کے لیے ایک ایسا حافظ جو ہے نا اجرت کے ساتھ مقرر کر دیتے ہیں کہ روزانہ وہ وہاں پر جا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ یقین جانے یہ مشاہدہ میں نے خود بھی کیا۔ کچھ ہمارے قریب کے رشتہ دار تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ روشنی لگوا دی اور لگوا دیتے ہیں اور ایک حافظ کو بٹھا دیا جاتا ہے، یقین جانے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی امی کی کہ وہ قبر میں گھبرائیں نہ تو قبر کے اوپر اتنا بڑا سا جو ہے انہوں نے بلب لگوا دیا اور ایک حافظ مقرر کر دیا تھا کہ روزانہ وہ عصر اور مغرب کے پاس عصر اور مغرب کے ٹائم جا کر تلاوت کرے گا، اور وہ کرواتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی تھی، ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیت والی نا چادریں وہ بھی بچھاتے تھے، یہ بھی ہم نے بہت جگہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا، اگربتی لگانا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قبر کو بوسہ دینا، ماتھا ٹیکنا، رخسار لگانا، جسم کو قبر کی مٹی کے ساتھ لگانا، یاد رکھیں یہ سب شرک ہے۔ قبر کے آگے اگر آپ نے سجدہ کر دیا نا آپ اپنے ایمان سے گئے، چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، آپ اپنے ایمان سے گئے۔ اچھا یہ قبر کے متعلق نا کافی بدعت ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس لیکچر میں کمپلیٹ کر لوں، نیکسٹ لیکچر ایک اور میں نے کہا تھا نا کہ 3 ہوں گے اس کے پارٹ، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو روح کے متعلق اور 40واں برسی تیجا اور اس کے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو اب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ہے قبروں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، قبر پر نماز پڑھتے ہیں عبادت سمجھ کر، اور قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں یا قبر کا طواف کرتے ہیں، کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا، نیز ان قبروں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ سب گناہ ہے، شدید گناہ ہے، بدعت ہے۔ جیسے میں نے بتایا بدعت کیا ہے، گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ پھر اپنی حاجات پوری کروانے کی درخواست لکھ کر مزاروں پر ڈال دیتے ہیں، مسجد میں جو ہے وہ قبر یا مزار بنوا دیتے ہیں۔ پھر قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پر روپیہ پیسہ ڈالتے ہیں، مزاروں پر جا کر حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں۔ قبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبرت کی جگہ ہے، اس کو چھوڑ کر اور بس وہ قبر والے کا دل بہلانے چلے جاتے ہیں۔ قبروں پر میلہ اور عرس وغیرہ لگانا یہ بھی بدعت ہے، گناہ ہے، شدید گناہ ہے۔ قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا کہ ان کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے یا ان کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، یہ سوچنا۔ پھر مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا، پھر وہاں پر دھمال ڈالنا، رنگ برنگی کپڑے جھنڈے یہ لگانا، پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، مخصوص دنوں میں زیارت کرنا قبر کی، قبر پر اگربتی لگانا، خوشبو پھیلانا۔ اچھا قبر کی جو ہے وہ پیٹ نہیں کرتے بھائی، سیدھے سیدھے نکل کے آتے، سیدھے سیدھے جاتے ہیں کہ بھائی قبر والے کے لیے پیٹ نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد قبر کو بلکہ یہ بھی مشاہدہ آیا ہے کہ مزار والے جو ہوتے ہیں، قبر کی بات تو میں کام کر رہی ہوں آپ کو، جو مزار بنائے ہوئے ہیں ابھی اولیاء بزرگان دین کے، ان کی جو قبر کو جو دھوتے ہیں نا دودھ سے دھوتے ہیں، اور وہ بھی ان کے عرس والے دن۔ اب پتہ نہیں عرس کس چیز کو سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ قبر اسپیشلی دھلتی ہے کس سے، یا تو آب زمزم لے کر آتے ہیں یا پھر دودھ سے، وہ ہندوؤں کی رسم ہے نا، وہ بھی ایک اپنے بھگوان کو پوچھتے ہیں اور اس کو دودھ سے اس کی دھلائی کرتے ہیں، بالکل ایسے یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ پھر عرس مناتے چادریں لے کے جاتے ہیں جس کے اوپر کچھ عربی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں، اور کافی لوگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ٹولیوں کے ٹولیوں بن کے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ عورتیں جا کے دھمال ڈالتی ہیں، مرد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ قوالیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں
اتنا بڑا گناہ کبیرہ یہ عام ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانی کیوں آتی ہے، ہمارے اوپر آزمائش کیوں آتی ہے۔ اعمال تو دیکھیں اپنے، ایک انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پہ معاملات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہیں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ والا جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہوگا لیکچر، کیونکہ اس کے اندر روح کے متعلق جو ہے وہ بھی بدعتیں جو پائی جاتی ہیں، پھر اصال ثواب، پھر 40واں تیجا، برسی، اور بزرگوں کے قبر پہ جانا، اور دستار بندی، یہ سب کچھ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ والے لیکچر میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔